بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بعدد کل ذرہ مئات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ میلاد منانا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملانا کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ نے نہیں منایا، ہمارے نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ آج ہم منا کر دین میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس میں بہت کلام ہے، آج سے نہیں، بہت عرصے سے مختلف علماء اس کے اوپر مباحث کرتے ہیں اور اپنی اپنی علمی استطاعت کے مطابق اپنے فیصلے فرماتے ہیں، اپنے علمی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، کسی چیز کے اوپر ریجڈ ہو جانا وہ انتہائی کم علمی کا باعث ہوتی ہے کہ میں دیکھیں کسی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں، یہ کم علمی کی باعث ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم وسیع ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا علم بے پناہ وسیع ہے، اور کتب احادیث کے اندر اس قدر ذخیرہ احادیث ہے کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ صرف امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ احادیثیں صحیح احادیث یاد تھی۔ اب دوسرے ائمہ کو بھی دیکھیں کہ ان کے کیا وقار ہوگا، کیا علم ہوگا۔ تو آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں، بیہقی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب احادیث میں وہ لکھی ہوئی حدیث کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اور تمام صحابہ کو بلا کر اپنی ولادت کی خوشی پر کھانا کھلایا، ولادت کی خوشی پر کھانا کھلایا۔ اس پر کچھ علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے عقیقے کی خوشی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے ذبح کر کے کھلائے تھے، ولادت جس نے ولادت نہیں تھا۔ تو ان اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھ عطا فرمائے، کیا عقیقہ جو ہے وہ ولادت کی خوشی نہیں ہوتی؟ عقیقہ بھی تو ولادت کی خوشی ہوتی ہے نا، یا خدا نخواستہ کسی کی فوت ہونے پر عقیقہ منایا جاتا ہے؟ عقیقہ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ادا کر دی اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے یہ سنت بن گئی کہ آقا کریم کا میلاد منانا بہت احسن عمل ہے۔ میں عیدوں کی سرتاج ہے، یہ عیدوں کی سردار ہے، خوب منائیں، اللہ کے حبیب کی یاد میں لنگر کریں، غریبوں و مسکینوں کے اندر کھانا بانٹے، صدقات کریں، جو اللہ کی رضا کی خاطر جو کر سکتے ہیں وہ کریں آقا کریم کی ولادت کی خوشی میں، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ اللہ کے بندوں میں شامل کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مومن بنے۔ یہ ان کا اتنا عظیم احسان ہے ہماری زندگی کے اوپر کہ ہم ان کی یہ خوشی بھی نہ منائیں کہ ہمارے آقا تشریف لائے۔ ہاں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خرافات سے بچیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اس دن تلاوت قرآن پاک کریں، وہ عمل کریں جو ہمارے نبی پاک کو پسند ہے، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننا شروع ہو گیا ہے، بڑے بڑے ساؤنڈس لگا کے گھروں کے آگے شروع کر دیتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس گھر کے پاس کوئی مریض تو نہیں، کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں، جو بیچارہ اذیت میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے۔ کسی مومن کو کسی دوسرے مومن کو تکلیف دینے کا اجازت نہیں ہے، کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ناسمجھی میں یہ لوگ کرتے ہیں، احتیاط کریں۔ مین روڈز پر آپ اپنے اچھے سے عقیدت منائیں، کھانا کھلائیں لوگوں کو، محافل منعقد کریں، میلاد کی محفلیں منائیں، تلاوت کی محفلیں منائیں، نمازیں پڑھیں، اکٹھے بیٹھ کر آقا کی کسی اچھے عالم دین کو بلا کر آقا کی سیرت سنیں، اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں تاکہ وہ بھی آقا کی سیرت کو اچھے سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یقین کریں یہی عمل موجب نجات ہوگا انشاءاللہ، یہی عمل موجب نجات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل اگر پسند فرما لیں کہ میرے محبوب کا میلاد منائے، ان بندوں نے میرے محبوب کا میلاد منایا،
تو کیا میرا رب چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھے سے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔